اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ صدق اللہ مولانا العظیم 3 شوال المکرم 1445 ہجری بمطابق 12 اپریل 2024 عیسوی۔ تعارف قرآن دے عنوان نال کچھ عرض کرنا چاہنا ہوں، یعنی قرآن دا تعارف، قرآن دی واقفیت، قرآن دی پہچان۔ طبیعت ناساز ہے، انتہائی کھانسی، زکام، عید تو پہلے تو ہر کتاب دے لکھنے والا پہلے اس دا دیباچہ لکھدا ہے، تعارف لکھدا ہے، پھر وہ اپنی کتاب نو اہل علم دے سامنے پیش کرتا ہے کہ اے دے بارے اپنے تاثرات بیان کرو، جو کچھ لکھیا ہے صحیح لکھیا ہے یا کوئی وچ غلطی آئی ہے۔ اگر کوئی عبارت قابل اعتراض ہے تو او دے تے نشانی لگاؤ، تاکہ اگلی بار جدو او پریس وچ جائے تو غلطی ختم کر دیتی جائے، ایدی اصلاح کیتی جائے۔ اللہ تعالیٰ دی ایک واحد کتاب ہے جڑی انہیں لکھی نہیں، یہ او دا کلام ہے، انہیں تخلیق نہیں کیتی، جس طرح کہ زمین بنائی، آسمان بنایا ہے اور انسان، جن، فرشتے، کائنات ساری تخلیق فرمائی ہے، تو ساری کائنات دا خالق ہے۔ مگر قرآن اللہ دی مخلوق نہیں تے اللہ دا خالق نہیں، یہ کلام اللہ ہے۔ اور وہ دی کتاب دی یہ خصوصیت ہے، قرآن اپنا تعارف خود کروا رہا ہے، اور تعارف کرن والا یہ کہہ رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب مینو کسے کولوں نظر ثانی کروان دی ضرورت نہیں، نہ یہ دی اصلاح واسطے کسے نو کہن دی ضرورت ہے۔ میں ساری کائنات دا رب اعلان کر رہا ہوں کہ یہ ایسی کتاب ہے جدے وچ شک ہی کوئی، تے جیڑا شک کرے او دے کافر ہونے چ پک ہی کوئی۔ اللہ اکبر، وہ تے پکا بے ایمان ہویا۔ پھر ہر کتاب والے دے اتے مبصرین تبصرہ لکھ دے کہ جناب بڑی صاحب علم شخصیت ہے، انہاں دے اندر اے اوصاف نے۔ اللہ نے اپنی صفت آپ بیان فرمائیے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اے قرآن ہادی ہے، اے مہدی ہے، اے راہبر ہے، اے رستہ بخان والا ہدایت دا۔ گویا کہ قرآن اپنا تعارف خود کروا رہا ہے، اور جس نے اپنی کلام نازل فرمائی ہے وہ قرآن دے آغاز تو پہلے، کتاب دے تعارف تو پہلے اپنا تعارف پیش کر رہا ہے کہ سورہ فاتحہ دے اندر 7 آیات کریمہ نے، یہ قرآن دا انڈیکس بھی ہے اور اللہ دا تعارف بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ دے نام نال شروع ہے جیڑا رحمان بھی ہے تے رحیم بھی ہے۔ حضرت مریم نے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو مسجد
اقصا یعنی بیت المقدس دے مدرسے وچ داخل کروایا ہے، اور استاد دے حوالے کر کے کہندیاں نے میرے بچے نو دین دی تعلیم دیو۔ تے نبی دا استاد اللہ ہوندا ہے۔ مہد مادر دے اندر عیسیٰ ابن مریم نے کلام فرمائیے، انی عبداللہ۔ وہ لوگوں میری ماں تے الزام نہ لگایا جے میں اللہ دا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مینوں اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے تے مینوں نبی بنایا ہے۔ استاد نے قاعدہ دیتا، اور ہر قاعدہ پڑھنے والا طالب علم پہلے دن وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا۔ استاد نے کیا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے پوچھا کہ بسم اللہ کی؟ استاد کہتا مینوں علم نہیں، مینوں علم، آپ نے کیا مینوں علم ہے، شاگرد کہہ رہا ہے مینوں علم ہے۔ اللہ جو ہے حقیقی معبود نو کیا جاتا ہے، اور جس وقت بسم اللہ شریف نازل ہوئی ہے ہواواں رک گئیاں، سمندر دے اندر ٹھہراؤ آ گیا، جانوراں نے کان چک لے کہ اے برکت والی آیت جو ہے قرآن کریم دے اندر جو ہر سورت دے آغاز وچ نازل ہوئی، اے دے 19 حروف نے، کنے؟ اللہ اکبر، اور جہنم دے 19 فرشتے نے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ انہوں جہنم دے 19 فرشتیاں تو پناہ عطا فرمائے۔ اتھوں اللہ نے تعارف کروایا کہ میں حقیقی معبود ہاں، میں رحمان بھی ہاں، میں کوئی ظالم نعوذ باللہ نہیں، میں رحیم بھی ہاں، اور ساریاں تعریفاں میرے واسطے، ہر قسم دی حمد و ستائش میرے واسطے ہے۔ میں ہی ساری کائنات دا ہر جاندار تے بے جاندار رب اور پروردگار اور نگران اور نگہبان ہاں، اور اے دنیا دے اتے ہی نہیں میریاں صفتاں آخرت دے دن دا مالک و مختار بھی میں ہی ہوواں گا۔ اور ہن اے بندے تو اقرار کر کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، پوجا پاٹ بھی تیری، سجدہ بھی تیرا، اور استمداد بھی تیرے کو طلب کرنے آں، جدوں بھی مشکل وقت ہوتا ہے تیری دستگیری ساڈے کم ہوندی ہے، تو ہی ساڈا غوث اعظم ہے۔ اگے دعائیہ کلمات نے اہدنا الصراط المستقیم، سانو رستہ دکھا جیڑا بالکل این سدھا ہو۔ اے انڈیکس سے 7 آیات نے، قرآن دیاں 7 منزلہ نے، اے اجمال ہے، اور قرآن اس دی تفصیل ہے، اے عنوان نے، سارا قرآن 7 منزلہ اے دی تفسیر ہے۔ گویا کہ اے ہر کتاب تو پہلے مضامین دیتے جاندے نے کہ ایس مضمون دے اتے اے ساری کتاب مشتمل ہے۔ اللہ نے بھی پہلے مضمونہ دی لسٹ دیتی ہے کہ میرے قرآن دے اندر اللہ دا تعارف ہوئے گا، رحمان میں کیسا ہاں، رحیم کیسا ہاں، میں رب کیسا ہاں، میں معبود حقیقی کیسا ہاں۔
قرآن دے اندر تفصیل دے اندر آیا. اتنے جا کے صرف شروع وچ الحمدللہ رب العالمین تے قرآن تفسیر دسے گا کہ وہ رب العالمین کون، وہ ایک علیحدہ موضوع. جو اسی دعا کرنے ہاں کہ اہدنا الصراط المستقیم، سانو سیدھا راہ دکھا دے. اور قرآن نالوں ود کے کوئی سیدھا راہ وخان والا نہیں. قرآن اور حامل قرآن صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف دے اندر اس سے بات نو دہرایا ابتدا دے اندر. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ. ایک قرآن کن نے نازل فرمایا ہے؟ اللہ فرماندے نے کہ جدے واسطے ساریاں تعریفاں نے او میں ہی ہوں. الحمدللہ پیچھے آکھیا الحمدللہ رب العالمین. ایتھے کی فرمایا الحمدللہ الذی، او الحمدللہ ہستی کیڑی ہے جدے واسطے ساریاں تعریفاں نے. الذی انزل علی عبدہ الکتاب، او اللہ جڑا ساریاں تعریفاں دا واحد مالک ہے، او ہستی ہے، او ذات ہے جن نے کتاب نو اپنے بندے تے نازل فرمایا ہے. بندہ کون ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. اس کتاب دے اندر کوئی کجی تے ٹیڑ پن تے وڑ وینگ ہے ہی کوئی نہیں. اے سدھا تے سرل رستہ جیڑا ہے او دی رہنمائی کردہ ہے. اے اللہ تعارف کروا رہا ہے. قیماً جڑا بڑا مضبوط ہے، فی صحف مکرمت مرفوعت مطہرہ بِأَيْدِي سفرت کرام بررا. ایدیاں تحریراں ایدے میں جو کچھ ہے وہ تحریراں بڑیاں درست نے، ٹھیک نے، مضبوط نے، مستحکم. کچھ آیات مشتبہات نے، کچھ محکمات نے. تو اللہ تعالیٰ خود دی تصدیق کر رہے ہیں ایک کتاب قیم ہے، بہت ہی درست، اور ایک منذر بھی ہے، نذیر بھی ہے، ہادی بھی ہے، بشیر بھی ہے، مبشر بھی ہے، مہدی بھی ہے، حق دا راہ دکھانے والی ہے، شفا بھی ہے، شفاء الصدور بھی ہے. سینیاں دے جڑے روگ نے، بیماریاں نے، یہ سینیاں جو روگ کیڑے نے؟ کفر دا ہے، منافقت دا ہے، فسق و فجور دا ہے، اور اللہ دی معصیت اور نافرمانی دا ہے. اے ساریاں روحانی بیماریاں نے، اے اندر دے روگ نے جو بندے دی آخرت نو تباہ کر کے رکھ دے دیا. اور روگ ہوئے ظاہری، بیماری ہوئے باطنی، روگ ہوئے اندر دا یا ہوئے باہر دا، کوئی جسمانی مرض ہوئے یا روحانی مرض ہوئے، نظریاتی ہوئے، اعتقادی ہوئے، سری ہوئے یا جہری ہوئے، کوئی بھی کسی نے کوئی بیماری اندر دی لگی ہے یا باہر دی لگی ہے، رب کہہ رہے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اتھے آکھا قیم، اتھے آکھا اقوم. یعنی یہ قرآن بندے دی، مومن دی
رہنمائی کرتا ہے، باں پھڑ کے ہدایت دے جی ٹی روڈ تے لے کے آ جاتا ہے۔ یہ قرآن دی خاصیت ہے، یہ قرآن دا وصف ہے نمایاں طور تے، انفرادی طور تے جو اللہ نے بیان فرمایا۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اے قرآن جڑا سی اتارے ہے، نُنَزِّلُ اساں اتارے ہے، اے شفا ہے امراض روحانی، جسمانی، نظریاتی، اعتقادی، ظاہری، باطنی، سری تے جہری، ہر قسم دیاں مرضاں واسطے اللہ دا اتاریا ہویا انسانی امراض دے علاج واسطے اکثیر نسخہ اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اے او دا ارسال کردہ ہے، اے منزل من اللہ ہے، کسے بندے دا اے دے وچ عمل دخل نہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اے قرآن اللہ کہندہ ہے اساں اتارے ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اللہ فرماندہ ہے اے سبع مثانی 7 آیتاں فاتحہ دیاں بھی اساں نازل فرمائیاں نے۔ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے عظیم قرآن بھی اساں نازل فرمایا ہے۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، ایک مقام تے فرمایا رسولا من اللہ یتلو صحفا مطہرا۔ اے جڑے صحیفے نا پاکیزہ صحیفے قرآن دے اندر اللہ فرماندے نے اے رسول بھی میرے والوں اور اے کلام بھی میں نازل فرمایا ہے۔ تنزیل من رب العالمین، اے رب العالمین دی طرفوں اتاریا گیا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ دیکھو قرآن دے مختلف اللہ نے نام رکھے، ایک کتاب بھی ہے، ایک کتاب خدا بھی ہے، ایک ہادی بھی ہے، ایک مہدی بھی ہے، ایک مبشر بھی ہے، اے منذر بھی ہے، اے بشیر بھی ہے، اے نذیر بھی ہے، اے اللہ دی طرفوں تنزیل بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے قرآن کریم ذکر بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، روحانی جسمانی امراض واسطے اللہ دا نازل کردہ آخری نسخہ شافیہ۔ اور کنیاں نو شفا ہوئی ہے، کنے گمراہ آئے، اندر دے داغ بڑے پکے نے، اندر کفر ہے، اندر فسق ہے، اندر فجور ہے، اندر معصیت الہی دے داغ تبے لگے ہوئے نے، چھٹا بجا قرآن دا اور سارا سینہ صاف ہو گیا، کوئی میل کچیل نہ رہی۔ اے قرآن دا خاصہ ہے جو قرآن نو خالص ہو کے مضبوطی نال پکڑ لوے، اے اس بندے دا کوئی عیب، کوئی گناہ، کوئی تباہ، کوئی داغ کسے قسم دا رہن دیندہ ہی نہیں، دل چمکا دیندہ، اتنا چمکاندہ ہے کہ عمر تو فاروق اعظم بن جاتا ہے۔ اے قرآن اتنا سینہ روشن کردہ ہے کہ ابو بکر تو صدیق اکبر بن جاندہ ہے، عثمان تو ذنو رین بن جاندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس قرآن نو پڑھن نال بھی شفائے، اے قرآن پڑھیے تے اجر و ثواب ملدا ہے۔ کوئی ایسی کتاب دنیا دی دکھاؤ
ایک بات میں کہنا ہونا، جننے قرآن دے دشمن نے اینے دنیا میں کسے کتاب دا کوئی دشمن نہیں، اور کلہ ہی بھگتن دیا ہے، کلہ ہی 1400 سال تو اتے دا زمانہ گزریا ہے، دشمنوں نو للکارے مار رہے ہے کوئی تواڈے وچوں ایسا؟ اگر تواڈا یہ دعویٰ ہے کہ کلام رحمان نہیں، ایک کسے بندے بشر دا کلام ہے، جاؤ اے دے جیسی ایک آیت لے کے آؤ، اے دے جیسی ایک سورت لے کے آؤ، اے دے جیسا ایک پارہ لے کے آؤ، اے دے جیسی ایک کتاب لے کے آؤ، لیکن اللہ خود ہی آپ ہی پھر چیلنج دے دے دے، اگے بھی تواڈے کولوں کچھ نہیں بنیا، اگوں بھی تواڈے کولوں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا وَاتَّقُوا النَّارَ، بچ جاؤ جہنم دی آگ کولوں۔ کیوں؟ سچی اور مبنی بر حقیقت کتاب جو منزل من اللہ ہے، جو شفا ہے تمام امراض روحانی اور جسمانی دی، اس دی تردید کر دے ہو۔ کیا اللہ دے قرآن جھٹلاندے ہو؟ مکذبین نہ بنو، منکرین نہ بنو، مصدقین بنو، اس دی تصدیق کرو، اور پھر ایک قرآن تہاڈا گرنٹر بن جائے گا، ایک قرآن تہاڈا ضامن بن جائے گا تہاڈی آخرت دا، تہاڈی کامیابی دا، تہاڈی نجات دا۔ عرب دا ایک بڑا وڈا شاعر منیا پرونیا ہے، لبید ابن ربیہ، سیدنا عمر فاروق دے دور خلافت آیا، آپ تنہائی دے اندر اس نے پروٹوکول دیتا، ملاقات کی تھی۔ شاعرہ نے بھی پروٹوکول دیتا جاندہ ہے جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاعر نے پروٹوکول دیتا ہے، ثنا خان مصطفیٰ، مداح مصطفیٰ، حضرت احسان ابن ثابت، یہ پورا خاندانی شعراء دا ہے، اے خود شاعر، انہاں دا والد شاعر، انہاں دا دادا شاعر، انہاں دا پردادا شاعر، اور سب تو بڑی بات یہ ہے کہ سارے طویل العمر ہوئے نے۔ آپ دی عمر 120 سال، باپ دی عمر 120 سال، دادے دی عمر 120 سال، پردادے دی عمر 120 سال، اور میرے آقا نے کتنا پروٹوکول دیتا ہے؟ مینو یہ دسو، ساری دنیا دے ممبر کٹھے کر لیے، میرے مصطفیٰ دا جڑا ممبر ہے جتھے آپ بیٹھ دے، وہ دی کتنی شان ہے، سارے رل کے بھی اس شان دا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اے انہاں نو پوچھو جڑے قدردان نے، جڑے آشنا نے۔ سیدنا ابو بکر صدیق دا زمانہ خلافت آیا، ابو بکر کو پوچھو میرے مصطفیٰ دی اور انہوں نے ممبر دی قدر و قیمت کیا ہے۔ آپ نے اس سیڑھی تے کھڑا ہو کے خطبہ دینا گوارا نہیں کیتا جدے تے میرے مصطفیٰ کھڑے ہو، اس تو نیچے والی سیڑھی تے کھڑے ہو۔ اور جس وقت سیدنا عمر فاروق دا دور خلافت آیا ہے، انہوں نے میرے نبی دی سیٹ تے اور عمر صدیق اکبر دی سیٹ تے کھڑا ہونا پسند نہیں کیتا۔ ازرہ احترام، ازرہ احترام، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل لگی ایک باری، اور اندر کمرے میں جگہ کوئی نہیں، ایک صحابی وہ چگاڑ دے وچ بہ گئے، دہلیز تے، حضور دی نظر پہ گئی، اے عبداللہ بجلی کتھے بیٹھا ہے؟ آپ نے اپنی وہ برکتہ والی رحمت والی کملی سٹی، سبحان اللہ، اینے قدردان نے اپنے ساتھیوں، فرمایا عبداللہ ایس میری کملی نو تھلے رکھ کے اتے بہ جا۔ پر وہ بھی مؤدب شاگرد ہے، وہ بھی پیر و مرشد دی عظمت نو جانتا ہے، انہوں بھی پتا ہے کہ اس کملی دی قیمت کیا ہے۔ انہوں نے چمیا، اکھاں تے لایا، بوسے دے کے
واپس لوٹاتا، یا رسول اللہ میری جرت نہیں کہ کملی تہاڈی ہوے تے میں اتنے بواں. قدردانی. اللہ اکبر. قدر پھلاندا بلبل جانے تے یا جانے کون؟ اللہ اکبر. قدر پھلاندا بلبل جانے، اور کوئی نہیں جاندا، اے انہوں پوچھو او قدردان. اللہ اکبر. کمری نو پوچھو او سرو تے جان فدا کر دیئے. قدر نبی دا کون جانے؟ اے ابو بکر جانے، عمر جانے، عثمان جانے، علی حیدر کرار جانے، میرے صحابہ جانتے نے. اللہ اکبر. تے قدر پھلاندا بلبل جانے تے صاف دماغاں والی، تے قدر پھلاندا گرجک جانے اے مردے کھاون والی. تے قدر نبی دا کون جانے؟ اللہ جانے. ٹھیک ہے، یا صحابہ جانتے ہیں. تے قدر نبی دائے کی جان اور دنیا دار کمینے. نبی دیاں نعتاں سنا سنا کے دنیا کٹھی کر دینے. انہوں اپنے نوٹا نال پیار ہے، نبی نال پیار کوئی نہیں. اور قدر نبی دائے کی جان تے مشرک لوگ کمینے. اور قدر نبی دا اور جانن والے سوگن وچ مدینے. تے قدر گھٹاون نہ شرماون تے شرما دور ہٹائیاں. او بے قدرانو روز قیامت تے بھول جاسن وڈیائیاں. حضور نے قدردانی کی تھی. اس آسان تو میری یہ نعتاں پڑھنا ہے، تو میری تعریف و توصیف دے اندر، ستائش دے اندر مدح خانی کرنا ہے، شعر لکھنا ہے. اے حسانہ میرا ممبری، اے او ممبر ہے جدے تے میں کائنات دا سردار خطبہ دینا. انج کر میرے حسان میرے ممبر تے بہ جاؤ، میں تیرے سامنے بہ جانا تے مینوں اپنے شعر سنا. مینوں بدنام کیتا شاعری شعر بڑے پردے. میں کہا میں ہیر سسی گاؤنا. اللہ قدردان نہیں نا. اگر قرآن دی تفسیر ہے، حدیث دی تفسیر ہے، اسلام دی تشریح ہے تے کوئی حرج نہیں. یہ تے اللہ دے رسول کہہ رہے ہیں. لبید بن ربیہ بڑا وڈا شاعر ہے. حضرت عمر فاروق تنہائی دے اندر تخلیے دے اندر ملاقات کر رہے ہیں اور آپ نے سفارش کی تھی، او لبید ابن ربیہ مینوں اپنا کوئی کلام ہی سنا دے، اپنے شعر ہی سنا دے. جی میں مینوں کیا جاندہ ہے آپ فرانے اپنے شعر سنایا جی کیا جاندہ ہے. تو حضرت لبید دا ذرا جواب سنو. یہ انہوں دا تقوی ہے، یہ انہوں دی پرہیزگاری. فرمان دینے امیر المومنین جدوں تو اللہ نے منو سورت البقرہ تے اللہ نے عمران سورت عطا فرمائی ہے، جدوں تو اللہ نے منو اپنا قرآن عطا فرمایا ہے، میں شعر کہنے ہی چھڑ دیتے. اللہ اکبر. اس گل تو سیدنا عمر فاروق بڑے خوش ہوئے. کہتے ہیں اگے تیرا وظیفہ سالانہ سی 2000 روپیہ، ہن میں 500 ہور ودا دیتا ہے. اور تسی مولویاں دیاں تنخواہاں کٹدے ہو، ایسے انیاں نمازاں نہیں پڑھیاں چوڑ جان دے نہ ہون تے تساں کی مول پایا ایک قاری قرآن دا؟ اے مول
پوچھنا ہی خدا کو پوچھ، میرے مصطفیٰ کو پوچھ، قرآن دے حافظہ تے قاریاں دی قیمت کیا ہے، قدر و منزلت کیا ہے، انہاں دا رتبہ تے درجہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا ایک تے یہ نا کہ استاد جڑا ہے وہ کہندا شاگرد نوں کہ تو مینوں قرآن دا فلانا حصہ سنا، ٹھیک ہے، یہ تو استاد ہے، یہ وہی حیثیت ہے، وہ کہہ سکتا ہے۔ تو جے استاد شاگرد نوں بلا کے اے آکھے، آپ ہی نہ آکھے، اے آکھے مینوں اتوں آڈر آیا، اتوں عرشاں تو اللہ نے آکھیا ہے، کی آکھیا ہے، کنوں آکھیا ہے، کیویں آکھیا ہے؟ آکھے اللہ نے آکھیا ہے آمرانی ربی، الفاظ نے حدیث دے، میرے رب نے مینوں آرڈر کیتا ہے کہ ابی ابن کعب نو بلاؤ، تسی قرآن پڑھ کے انہوں سناؤ، تواڈے تیار کیتے ہوئے مدرسے دا ایک قاری ابی ابن کعب فرش زمین تے اے قرآن تواڈا فرش زمین تے سنے اور میں عرش برین تے سنا۔ پڑھے کون؟ حضور دے مدرسے دا نہیں جی، حضور دے مدرسے دا طالب علم ابی ابن کعب اے قرآن پڑھے نہیں، تسی پڑھو اے دے سامنے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابی ابن کعب آپ دیدہ ہو کے کہندے نے یا رسول اللہ اللہ سمانی لکا، کیا تواڈے سامنے میرا نام لیا ہے؟ اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا ابی تیرا ہی نہیں تیرے ابے دا بھی نام لیا ہے۔ اللہ پہ کہندا ہے ابی ابن کعب نو کہو تواڈا قرآن سنے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابی ابن کعب انی گل سنی ہے تے فرماندے نے ذکرت عند رب العالمین، کیا رب العالمین دے کول میرے ذکر ہو رہے نے، اتھے میرے تذکرے ہو رہے نے، اتھے میرا تے میرے ابے دا نام لیا جا رہا ہے، ستاں آسماناں تو اتے۔ قاری قرآن ابی ابن کعب ہے۔ ایک دوسری حدیث دے اندر آپ نے کچھ گنے چنے صحابہ جنہ خاص اور صاف دے حامل نے نا جیڑے انہوں دا نام لیا ہے، مثلا عالم بالحلال والحرام، حرام تے حلال دے مسائل تو سب تو زیادہ واقف میرے صحابہ وچوں معاذ ابن جبل ہے۔ ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت جو سب تو زیادہ مہربان تے میری امت دے اتے مہربان ابو بکر، واشدہم فی الامر عمر، شریعت دے امور اور مسائل دے اندر سخت ڈٹ جان والا عمر ہے، کسے دا لحاظ میں تلوار ہاتھے چ۔ اللہ اکبر۔ اشدہم فی الامر، دین دے معاملے دے اندر سب تو زیادہ سخت بندہ، یہ زبان رسالت دے الفاظ نے میں نہیں کہندا، سب تو زیادہ سخت بندہ کون ہے؟ عمر۔ وہ ایک قرآن نو سمجھن والے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا افرازہم، مسائل وراثت فرائض دے معاملہ، فرائض دا نام انہوں دیتا ہے، وراثت دا معاملہ اے معمولی نہیں، وراثت دے مسائل نو اللہ نے فرائض قرار دیتا ہے۔ افرازہم زید بن ثابت، وراثتہ دے مسئلے نو جنہ میرا زید جاندا نا ثابت دا پتر، اینا کوئی بھی نہیں جاندا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اقرأہم، سب تو وڈا قاری میری امت دا، سب تو وڈا قرآن دا قاری میرے صحابہ وچوں ابی ابن کعب۔ اللہ اکبر۔ اور حضور نے فرمایا خذوا القرآن، ایک الفاظ نے استقرأوا القرآن، قرآن نو پڑھنا سکھنا سمجھنا تو آنا تے میرے نالے دی پئی ہوتی، ہوری نو ہوری دی انن ڈگوری دی۔ اللہ ٹونگ لا کے رہن دیو، کچھ نہیں ہوتا تو آنو، یہ کوئی بم نہیں، آرام نہ بہو۔ ہاں جی ہاں جی، افرضہم عالمہم اقرأہم اشدہم فی الامر۔ وہ ایک کون لوگ نے، اے میرے نبی سونے دے تیار کیتے ہوئے شاگرد نے، قرآن دے قاری نے۔ اور پھر انہیں تعریف علماء محدثین نے کیا ہے، کانوا من خیار المسلمین وساداتہم وفضلائہم وقرائہم، اے بڑے عالم تے فاضل لوگ نے، میرے نبی دے مدرسے دے طالب علم نے، اے ساداتہم، اے تے اصل سید نے۔ اور جنہوں قرآن نہیں ہوندہ وہ قادہ سید ہے، وہ تے جھوٹے، وہ پرلے درجے دی چوڑے، اپنے آپ نو کہندہ ہے میں سید ہاں۔ وہ جے سید تے سادات وچ داخلہ لینا، انہاں لوکاں نے اللہ دا قرآن پڑھیا ہے تے اج ساری دنیا انہاں نو سردار مندی پئی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر محدثین لکھ دینے، اے مدرسے دے قرآن دے طالب علم کیسے نے، یحتطبون بالنہار، جڑے بیچارے جنہ دا کوئی کاروبار نہیں، اے جنگل وچ جا کے لکڑیاں چن دینے اور لیا کے بازار دے اندر سیل کر دیندے نے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطعام لِأَهْلِ الصُّفَّةِ، اے مدرسے دے دین دے طالب علماں واسطے وہ جڑیاں لکڑیاں بیچ دینے انہاں دا کھانا تیار کر دینے۔ وَيَتَدَارَسُونَ الْقُرْآنَ، اے رات نو قرآن پڑھ دینے۔ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ، اے راتاں نو مسلے دے ہوتے کھڑے ہوندے نے، قرآن دے قاری۔ اللہ اکبر۔ اینا لوکاں نے قرآن نو سمجھے آئے، اینا لوکاں نے قرآن نو مضبوط کر کے پکڑے آئے تے قرآن اینا نو پکڑے آئے۔ الذی یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، اے مومنہ واسطے قرآن ہادی بھی ہے مبشر بھی ہے۔ آج جنہ نے قرآن سنے آئے تے کی کہندے نے قل اوحی الیہ انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی للتی ہی اقوم۔ ایتھے آکھا قیم، اے دین بھی قیم، اے قرآن بھی قیم، ذالک الدین القیم۔ اللہ قیم لینذر باسا شدیدا، اے جن کی کہہ رہے نے اساں عجیبی کلام سنے آئے، اے دے اندر اے وصف ہے، اے اس قرآن دی اے خوبی ہے، یہدی للتی، یہدی للتی، اے وہ راہ خاندہ ہے یا
اقوم جڑا بڑے ہی سدھا ہے، بڑے ہی مضبوط رستہ ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنانوں اے خوشخبریاں سنان والا ہے، تے جیڑا خوشخبریاں سنائے او مبشر کہلاندا ہے، جیڑا رستہ حق دا وکھائے او ہادی کہلاندا ہے۔ یہدی للتی ہے اقوم۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن دا تعارف ہو رہا ہے نا کہ جیڑا قرآن پڑھ لوے وہ دے چرچے پھر زمین تے نہیں عرش برین تے بھی ہوندے۔ یہ قرآن دا تعارف ہے، یہ قرآن دی پہچان ہے۔ اس قرآن نو پکڑن والیاں نے، اے دے تے عمل کرن والے عاملین نے پھر تاریخ دے اندر ایک ایسا منفرد تے سنہری کردار ادا کیتا ہے، پوری دنیا دے اتے چھا گئے نے، اقوام عالم دے اتے انہاں دا غلبہ ہو گیا ہے۔ دنیا دیاں سپر طاقتاں جنہاں نوں بڑا مانے اپنی حکومت تے لشکراں دا، او تیس نیس ہو گئیاں نے۔ مسلمان وہ مسلمان تھے جو میدان میں نکل آئے، کیسر اور اس کے ساتھ کسریٰ کو کچل آئے۔ جہاں پہنچے جتھے بھی گئے نے زمین کو کر دیا آسمان سے اونچا، جہاں ٹھہرے در و دیوار کا نقشہ بدل آئے، سمندر میں بھی ان کی فیض کی راہیں نکل آئیں، پہاڑوں پر بھی ان کے فیض کے چشمے ابل آئے۔ اس صاحبان قرآن نے، اے عاملین قرآن نے انہاں قرآن نو مضبوط کر کے پکڑے آئے، قرآن نے انہاں نو فتوحات عطا فرمائیاں، قرآن نے انہاں نو کامیابیاں عطا کیتیاں، قرآن نے انہاں نو سرفرازیاں بخشیاں نے، قرآن نے انہاں نو دنیا اتے غلبہ عطا کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کوئی معمولی جی کتاب ہے؟ اچھا کوئی ایہو جی پاور والی شے بھی ہے وے؟ حافظ عبدالقدوس صاحب حافظہ اللہ دیگر احباب بھی سن رہے نے، کوئی ایسی بھی گل مینوں وکھاؤ نا، کوئی ایسی طاقتور چیز ہوئے جدے نال پہاڑ اپنی تھان تو ہل کے ٹرنا شروع کر دے وے، کوئی ایہو جی قوت والی چیز بھی ہے وے جدے نال زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، کوئی ایہو جی شے بھی پاور والی ہے وے جدے نال قبراں وچوں مردے اٹھ کے گلاں شروع کر دیں؟ کوئی ہے؟ جی نہیں۔ اور کتے بھی اور کوئی وکھاؤ تے صحیح، کوئی ایہو جی طاقت والی ہے؟ ہاں ساڈے کول ہے، اسی دعویٰ کر سکنے ہاں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، کڈا سونا تعارف، اور کوئی ان کی کتاب ہے کہ لے آؤ ہاں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، اگر کوئی ہو جی شے طاقتور ہے وے تے وہ اللہ دا قرآن ہے۔ آؤ دوسرے مقام تے اللہ فرماندے نے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اے علی بشر نہیں آکھیا، وہ تے آ گیا نا، علی جبل، اگر اس قرآن اسی پہاڑ دے اتے نازل کر دیں دے پھر کی ہوندا؟ پھر وہ تاثر کیا ہے؟ رد عمل کیا ہے؟ لَرَأَيْتَهُ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اے پہاڑ بھی قرآن دا جلال برداشت نہ کر
کر سکتے، اے دا روب و دبدبا نہ ہے، اے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاندے، اے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاندے، اے قرآن دا روب برداشت نہ کر سکتے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، اے قرآن اسا سب تو پہلا اے ساڑی امانت ہے، اے ضابطہ حیات ہے، اے مکمل دستور زندگی ہے، اے اللہ دا نازل کردہ آئین ہے۔ اگر اس امانت نو اسی تواڈے تے جڑی پیش کیتی ہے، اے تواڈے تو پہلا اساں آسماناں تے بھی پیش کیتی، ایڈے مضبوط برجاں والے آسمان، انہاں کہا نا یا اللہ ساڑی توبہ ہے، اسی انہیں جوگے نہیں، اسی قرآن دا بوجھ اٹھا سکیے، اسی فرشتیاں دا بوجھ تے چک لوانگے، پر قرآن دا بوجھ ساڑے کولوں برداشت نہیں ہو سکدا۔ زمین اگے پیش کیتا، اے میری امانت ہے زمین نے تو سنبھال لے، انہیں بھی کنانو ہاتھ لائے، یا اللہ نہیں میں پہاڑاں سمندراں دریاواں تے گناہگاراں دے بوجھ تے چک سکنیاں، پر میں قرآن دا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ اللہ نے اس سے امانت نو پہاڑاں تے پیش کیتا، اشفقنا منہا، ایدے تو ڈر گئے، اور مومنوں تسی کیوں نہیں ڈر دے؟ اب ایک لجے ڈرن والے نے حضرت ابو بکر صدیق قرآن کھول دن، چھم چھم اکھاں برسنیاں شروع ہو جاتے، رونا شروع کر دیں دے، اذا قرأ القرآن لا یملک وہی نہیں ہے، اکھاں تے کوئی اختیار نہ رہندا، آپ رونا شروع کر دیں دے جدو اللہ دا قرآن کھول۔ تو کی سمجھنا ہے قرآن کوئی معمولی شے ہے؟ اس قرآن نے قلب و نظر دے اندر ایک انقلاب عظیم برپا کیتا ہے۔ اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے کہ سانو قرآن عطا فرمائے۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اور جے تو مومن بن کے مسلم بن کے جینا چاہنا ہے تے قرآن تو بغیر نہ تو مومن بن سکنا ہے نہ تو مسلم بن سکنا ہے۔ قرآن نال جڑ جا، اے تینو رحمان نال جوڑ دے گا۔ اور قرآن دا سب تو پہلا قاری کون ہے؟ پہلا میں دسو، میں تو کو سوال کر، قاری اندر پڑھنے والا، تُسی آکھو گے اللہ دے نبی، نہیں، تُسی آکھو گے جبریل، نہیں، قرآن دا سب تو پہلا قاری کون ہے؟ خود خدا ہے۔ حدیث سن لو، ان اللہ تعالی قرأ القرآن علی الملائکہ قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام۔ ان اللہ تعالی قرأ یاسین و طٰہٰ۔ اللہ نے فرشتیاں دے اگے ایک باری فرشتیاں دی جماعت بلا لے، اوہ فرشتے ہو آؤ، یا اللہ کیا ڈرے کی حکم ہے۔ اللہ فرماتے نے آئی تو انہوں میں اپنا قرآن سنانا ہے، میں آپ پڑھ کے سنانا ہے، تو سب میرے کو میرا قرآن سننا ہے۔ یا اللہ قرآن دا کیڑا مقام سنانا ہے؟ اللہ فرماتے نے میں یاسین پڑھ کے سنانی ہے، میں آج تو انہوں سورہ طٰہٰ پڑھ کے سنانی ہے۔ فرشتیاں دے اگے اللہ قرآن پڑھ رہا ہے، میں صدقے جاواں اس کتاب تو جدا پہلا کاری اللہ ہے، پہلا کاری۔ اے قرآن دا تعارف،
کوئی اور کتاب دسو ہاں جی قرا یاسین و طٰہٰ یہ کدوں پڑھیا ہے کی تاریخ سی کیڑے کیلنڈر تو میں بیان کر رہا زبان میرے مصطفیٰ دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبل یخلق السماوات والارض بألف عام اے زمین اجے کوئی نہیں سی بنی اے آسمان بھی کوئی نہیں سن بنے پتہ نہیں ہے کدوں دے بنے ہوئے نے اے کیڑا مورخ میں لباں جڑا مینوں اے تاریخ دسے فلانے سن وچ زمین بنی ہے فلانے سن وچ آسمان بنے نے ہاں میرے مصطفیٰ نے دسیا ہے اینا کو دسیا ہے جنہ کو دسیا ہے او دے تے ایمان ہے جنہ کو بیان کیتا ہے فرمایا اے زمین تے آسمانہ دے بنان تو 1000 سال پہلا اللہ یاسین پڑھیے اللہ طٰہٰ پڑھیے فرشتیاں دے سامنے نہ دوہاں سورتاں دی تلاوت کیتی ہے فرشتے قرآن سن کے حیران ہو گئے تے بے ساختہ فرشتے کہہ رہے نے طوبیٰ لِأُمَّتٍ مبارک ہوئے اس امت نو جس امت قرآن نازل ہوئے گا او امت موسوی نہیں او امت نوحی نہیں او امت لوط دی نہیں او امت شعیب دی نہیں او امت عیسیٰ دی نہیں او امت ہود دی نہیں او امت صالح دی نہیں او امت یونس دی نہیں او کدی امت محمد الرسول اللہ او اسیاں کہن دا حق ہے نا او اسیاں تے فرشتے سانو اج تو لکھاں کروڑاں سال پہلا مبارک بادیاں کلیاں نے جی میں ان پہ کہنا لوی گزری ہوئی عید مبارک گزری ہوئی پرسوں سی نا جی چلو جدوں بھی سی مبارک بعد میں دے رہا نا اجے امت آئی نہیں اجے امت دا والی بھی دنیا تے آیا نہیں تے اللہ دے فرشتے پتہ نہیں کنی مدت ہو گئی ہے لکھاں کروڑاں سال پہلا مبارکاں دے رہنے او محمدیہ تو انو مبارک ہوئے اور اگے کی کہہ دیں مبارک ہوئے اونا زبانہ نو جنہ زبانہ تے کلام چلے گا اللہ اور میں مبارک باد دینا مان سیرہ دے اس بچے دے والدین اور ننہ ابو بکر 21 ملکان دے کاری مقابلے وچ ایران اور عراق اور وہ پورے ورلڈ دے اندر پوری دنیا دے اندر فرسٹ آئے ابو بکر پاکستان دا بچہ قرآن دا قاری اور انہوں انعامات مل رہے نے نوازیا جا رہے ہیں اس بچے نے قرآن بڑا سونا پڑھے ہے میں کہا یہ تے دنیا دے انعام نے اب ایکو نا مینہ تراویاں سنائیاں لو جی حافظ صاحب دا سوٹ اے حافظ صاحب نے 1000 روپیہ انعام جی اے حافظ صاحب نو مبارک بادیاں اے انہوں دے اعلان ہو رہے نے اور جدوں اس کاری نے میرے رب کو جانے میں گل کئی ایک تراویاں دے درساں میں کئی ہے میرپور گیا اتھے بھی کئی ہے میں کہے تے انعام دنیا دے نے اے ممبر تیار ہو گئے جائے نور دے اور جنت دا لباس انہاں واسطے تیار ہو گیا ہے کنہ واسطے اور جنہ قرآن پڑھ کے سنایا ہے انہاں دے ماں باپ واسطے باپ واسطے اب ممبر نور دے تیار ہو گیا جنت سونے دا تاج تیار ہو گیا سونے دا ایڈا چمکیلا کہ میرے نبی سونے نے فرمایا ہے وہ دی چمک دے سامنے سورج کی
میں ڈاکٹر نو انجینئر بنانا ہے، میں اپنے پتر نو انجینئر تے ڈاکٹر بنانا ہے، میں نو یہ بنانا ہے، جج بنانا ہے۔ قرآن دا قاری بنا، آ ویکھ اگے تیرے نال کی بندا ہی۔ اللہ کی آکھے گا اور قرآن دے حافظہ کاری ادھر آ تیرے ماں پیو نے میں جنتی لباس پا کے نا سونے دا تاج پا کے نور دے ممبر دے اتے بہا دیتا ہے تیری وجہ تو، اور ایک کسے کھاتے دے نہیں سانے انہاں دے پلے ککھ نہیں سہی۔ وہ آپ حیران ہون گے بھی ایڈی سانوں بھئی کیوں پذیرائی مل رہی ہے، انہیاں عزتاں نال کیوں نوازیا جا رہا ہے، سانوں کوئی عمل نظر تے نہیں آਉਂدا۔ اللہ آندا تساں قرآن پڑھایا نہیں سی اپنے بچے نے، قرآن دا قاری نہیں سی بنایا، حافظ نہیں سی بنایا، اے او دے بدلے میں شانہ نے اللہ ان قاری نے بلائے گا تو ادھر آنا، کوٹا دیتا جائے گا 10 بندیاں دا پیکج، او 10 بندے جنہ اتے جہنم فرض ہو چکی، اللہ کہے گا لسٹ تو بنا میں نہیں بنانی، کیڑا بندہ تو لے کے جانا، 10 بندے جنت لے جا سکنے، 10 بندے، وہ پھر لسٹ بنائے گا یا اللہ آ جی جڑا نا اے میرے نال جنت جائے، اللہ کہے گا جا میں انہاں دا حساب ہی نہیں لینا، لے جا جنت۔ ہن تو رہ گئے اقرا، ذرا وہ تو دنیا تے پڑھدا سا نا، تراویاں چ پڑھدا سا، نمازاں پڑھادا سا تے قرآن پڑھدا سا، محفل قرات وچ قرآن پڑھدا سا، ذرا ایک باری مینوں بھی ہن سنا نا۔ اللہ کہے گا ہن مینوں سنا، پر انج نہیں، شروع تو لے کر الف لام میم تو شروع کر دے تے دوڑدا جا تے قرآن پڑھدا جا پوڑیاں ترقی دیاں چڑھدا جا، جتھے جا کے تیرا قرآن ختم ہو جائے اتھوں تک جنت تیرا۔ کیا میں نہ حافظہ نو سلام پیش نہ کرا؟ اے سلیوٹ دے قابل ہیں کہ نہیں جی؟ اللہ حافظ قرآن دا بڑا درجہ ہے، بڑا رتبہ ہے، اللہ اکبر۔ تے ایک قرآن دی کرشمہ سازی ہے، اینے مخالف تے دشمن تے منکر تے بے ایمان تے ویری۔ امریکہ دی ایک ریاست فلوریڈا، اتھوں دا ایک لانتی پادری ٹیری جونز، او دا نام بے ایمان کتے دا، انہیں قرآن نو عدالت وچ مجرم بنا کے پیش کیتا ہے، فرد جرم لگائی، 1 گھنٹہ تک مٹی دے تیل وچ قرآن ڈبوئی رکھیا، اس تو بعد انہیں قرآن نو اگ لگائی، پھر وہ قرآن جلدا رہا ہے، ہائے میرا دل جل گیا ہے گل پڑھ کے۔ او مسلمانوں، او حکمرانوں، او تہاڈی غیرت کتھے چلی گئی ہے؟ قرآن جل رہا ہے، اے تے تہانوں اگ تو بچان واسطے آیا سی، اے خود نظر آتش ہو گیا اور تہاڈی غیرت مر گئی۔ اللہ اکبر۔ لیکن سن لو القرآن حجت لک او علیک، میرے نبی سونے نے فرمایا ہے قرآن یا تیرے حق میں دلیل ہے یا تیرے خلاف جائے گا۔ اگر تیرے حق میں قرآن آ گیا تینوں بازو تو پکڑ کے جنت لے جائے گا، یہ تینوں حساب دے معاملے وچوں بھی بچا کے لے آوے گا، اللہ کے سفارشی بن کے۔ اللہ منعتہ النوم باللیل، میں ہی نہیں سا انہوں راتی سون دیندا، انہوں میرا ذوق تلاوت بستر چھٹڑ تے مجبور کردا سی، یہ اٹھ کے وضو ٹھنڈے پانی نال کر کے مسلے تے کھڑا ہو کے چوم کے محبت نال میریاں تلاوتاں کردا سی، یا اللہ میں نہیں ہوئے انہوں جہنم میں جان دینا، میں تے راتاں جگان والا سے،
اللہ فرمائے گا ہوں دوستی بڑی وڈی نکل آئی، میں تو یہ حساب لینے واسطے بندے نو بلایا سی، سفارشی بڑا وڈا آ گیا ہے، جا میرے قرآن تو میرا کلام ہے، اے میرا صاحب ایمان مومن بندہ ہے، جا یہ بازو پکڑ کے جنت لے جا، میں دا حساب ہی نہیں لیتا، کوئی اور کتاب ہی ہو جی آیت پیش کرو، جاؤ جو ہو سکتا ہے کفر و طاغوت کو جو حرپا بھی استعمال ہو سکتا ہے کر لو، مگر قرآن نو مٹان والے خود مٹ گئے، لک لک کے سن دے سن، چوری چوری حضور کعبے وچ قرآن رات نو پڑھ رہے ہیں، ادھر ابو جہل آ گیا، ویکھیے تے سی سنیے تے سی یہ کیویں دا کلام ہے، دوجا آ گیا عبد الرحمید سرانا لیا، ہاں کی گاؤں پہ ادھر دھیان کر، امید پورو تو اسے واسطے آیا میں کدی نہیں سون دیتا سامنے بہن والے، ہاں جی ابو جہل ایس گٹھے لگ گئے، ابو سفیان اس گٹھے لگ گئے، او اخنس ابن شریک ایک روایت ابو سفیان، یہ سارے لک لک کے قرآن پہ سن، لک لک کے قرآن اپنی تاثیر رکھتا ہے، قرآن دی حقانیت، قرآن دی صداقت غالب آئی، اور جیسے قرآن سن کے آئی نکلے نا اپنے دلوں ایک دوجے تو چوری نکلے سن، دنے آندے سن محمد دا قرآن نہ سنو، لا تسمعوا ھذا القرآن والغوا فیہ، اے قرآن پڑھے تسی روڑا پائے، قرآن پڑھے تسی روڑا پائے، کئی باری ویکھیا اسی تقریر کر جانے قرآن پڑھنے اور دوجی مسجد آئے سپیکر کھول لیا، صدقے جاواں تے نعتاں بے نظر قرآن نہ کچھ ہوئے، اور سب تو وڈا خطرہ اہل باطل نو قرآن تو ہے، مگر یہ قرآن تو ماں پا رہا ہے، یہ قرآن للکار رہا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ آج کل قادیانی بے ایمانہ نے ایک نئی سازش تیار کیتی ہے، بچ کے رہو، ہوشیار باش، نوے قرآن لے لو، نئے قرآن لے لو، پرانے جمع کرا دیو، تحریف شدہ قرآن میں انہاں دی عبارتاں الفاظ بدل کے اپنی مرضی دے وہ قرآن نوے کر کے سادہ لو، ہاں جی وے پرا مینو قرآن دے جی آڈا پرانا لے ہی جائیں، کدے بھی نہ خریدو، خریدنا ہے تو بازار جاؤ، یہ ایک حرف نہیں مائی دا لال کوئی بدل سکتا، اللہ اکبر، یہ سب تو وڈی سعادت ہے، اس قرآن نو اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے، یہ قرآن کدوں اتریا پتہ جی نا، آج تو میں نمی گل دسنا، چارے کتاباں رمضان اتریاں نے، چارے کتاباں صحیفے تے بے شمار نے، کوئی 50 دے نیڑے صحیفے، 100 تو اتے صحیفہ ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ صحیفہ مطہرہ ہے، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، اور یہ چارے کتاباں حوالہ کیے، تفسیر برہان حضرت جعفر صادق راوی جی، تورات 6 رمضان نو نازل ہوئی، انجیل 12 رمضان نو نازل ہوئی، زبور 18 رمضان نو نازل ہوئی، قرآن قدر دی رات نازل ہوئی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قرآن دے اندر آیات کس قسم دیا نہیں، ذرا میں بھی دسنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، کل ایتا کنی ہیں 6666، رکوع کنے نے 540، سورتاں کنیاں نے 114، منزلہ کنیاں نے 7، ٹھیک ہے، پارے کنے نے 3،
مدت نزول کیا ہے؟ کنے عرصے قرآن اتریا ہے؟ 22 سال 5 مہینے۔ کنیا مقامات قرآن اتریا ہے؟ کچھ کلام مکی ہے، کچھ مدنی ہے۔ یہ 14 مقامات حرا ہے، جبل طور ہے، مسجد اقصی ہے، مسجد جن ہے۔ اس طرح 14 مقامات نے جتھے قرآن اتریا ہے۔ حدیبیہ دا میدان ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ مکی آیات، کچھ مدنی آیات۔ اور میں دسنا یہ چاہنا، کچھ معلومات توڑے گوش گزار کرنا چاہنا۔ اللہ اکبر۔ یہ 7 منزلہ، پہلی منزل فاتحہ تو لگ کے سورۃ نساء تک، دوسری منزل مائدہ تو لے کے سورہ توبہ تک، تیسری منزل سورہ یونس تو لے کے سورہ نحل تک، چوتھی منزل بنی اسرائیل تو لے کے سورہ فرقان تک، پھر اگلی منزل سورہ شعراء تو لے کے سورہ یاسین تک، پھر چھٹی منزل جو ہے صافات تو لے کے سورہ حجرات تک، اور آخری 7ویں منزل سورہ قاف تو لے کے والناس تک۔ اے 7 منزلہ نے قرآن۔ پہلی وہی اقرا بسم ربک الذی خلق، 5 آیتاں، صرف 5۔ جبل نور دی غار حرا دے اندر میرے مصطفیٰ دے قلب اطہر تے اللہ نے نازل فرمائی۔ کتابی شکل نہیں، پھٹیاں نہیں دیتیاں جس طرح کہ پہلے نبیوں کتاباں پھٹیاں تے لکھ کے دیتا ہے۔ آکھیا نہیں سونیا، تیرے سینے نال ود کے پیاری تے برکت والی پھٹی کیڑی؟ میں تیرے سینے تے قرآن اتارا علی قلبک۔ آخری وہی 2 روایتاں سورہ المائدہ آیت نمبر اللہ اکبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین دی تکمیل دی خوشخبری، اپنی رضا شامل۔ اللہ نے فرمایا میں خوش ہو کے دین مکمل کیتا ہے، میری خوشی۔ اور دوسری روایت ہے سورہ بقرہ دی آیت نمبر 281، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ اچھا، یہ دے کل کلمات کنے نے؟ 86,403 لفظ۔ اور اس دے حروف کتنے نے؟ 3,23,760۔ اور یہ سجدے 14۔ 15واں سجدہ جو ہے وہ اختلافی ہے، امام شافعی دے نزدیک ہے، دوسرے نے تسلیم نہیں کیتا۔ یہ ہے قرآن دا تعارف۔ کچھ صورتاں مسبحات دیاں نے، کچھ صورتاں مفصلات دیاں نے۔ ہن جڑی اہم بات ہے ذرا توجہ نال سننا، یہ 6,666 آیتاں نے، یہ کیڑے کیڑے عنوان دیاں نے؟ وعدے دیاں آیتاں جہدے وچ اللہ نے ایمان والیاں وعدے دیتے، 1,000۔ وعید دیاں آیتاں جہدے وچ ڈرایا گیا، 1,000۔ نہیں دیاں آیتاں جتھوں روکیا گیا ہے، 1,000 آیتاں۔ اور آیات امر جہدے وچ حکم دیتا گیا جنہ آیتاں کسے بات دا، یہ حکم دیاں آیتاں کنیاں نے؟ 1,000۔ پھر آیات امثال جڑیاں مثالاں اللہ نے دیتیاں نے، 1,000۔ آیات قصص جنہ وچ قصے بیان کیتے نے پہلیاں قوماں دے، وہ 1,000 نے۔ آیات یعنی تحلیل جنہ وچ حلال چیزاں دا ذکر ہے، 250 نے۔ آیات تحریم جنہ وچ حرام چیزاں دا ذکر ہے، 250 نے۔ آیات تسبیح جنہ وچ اللہ دی پاکیزگی بیان ہوئی ہے، وہ 100 آیت یعنی ہے۔
آیات متفرقہ کچھ مختلف آیات نے، وہ 66 نے، ٹوٹل 6666 آیتاں نے۔ اور کسی ایک آیت دے اندر بھی کوئی رد و بدل مائدہ لال کر کے وخائے تے صحیح، نہ کوئی کر سکے ہے، نہ قیامت تک انشاءاللہ کر سکے گا۔ یہ قرآن کل بھی محفوظ تھا، آج بھی محفوظ ہے، اور قیامت تک محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ کافراں کیا ہے کٹھا کیوں نہیں نازل ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اللہ اتاردا ہے؟ جے اللہ دی کلام میں تھے۔ اللہ فرماندا ہے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تیرا دل تھم کے رکھنا ہے تاں جدوں کوئی ہو جا تیرا دل ڈولدا ہے، اسی قرآن اتار کے تیرے ڈول دے دل نو تسلیاں دینے، اور یہ دل ٹھہر جاندہ ہے، انہوں ایک طاقت مل دیئے، اس واسطے سے تھوڑا تھوڑا کر کے، ورنہ سارا قرآن انزلنا فی لیلۃ القدر، یہ قدر دی رات، اے اتوں لوح محفوظ وچوں پہلے آسمان تے اللہ نے سارا قرآن اتار دیتا ہے، اگو جویں جویں ضرورت پئی اللہ تعالیٰ اویں اویں اتار دا گیا۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس قرآن نو پڑھن دا ذوق عطا کرے، اے دے مفاہیم، اے دے مطالب، اے دی تفسیر، اے دی توضیح، اے دی تشریح، اے دی تعبیر، اللہ اے دے سیاق، اس دے سباق، تمام قرآن نو اللہ تعالیٰ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر ایسا قرآن نو مضبوطی نال پکڑ لیا، میں انشاءاللہ دعوے نال کہنا، اور نہ کوئی قبر دا ڈارے نہ کوئی حشر دا ڈارے، قرآن تیرا پکا ساتھی بن گیا تو انشاءاللہ پھر کامیابیاں کامرانیاں تیرا مقدر بن جان گیاں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔